بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ برف سے ڈھکے اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی سلطنت آباد تھی جہاں رات کے وقت چاندنی محل کی سنہری دیواروں پر جادو کی طرح اترتی تھی۔ اسی سلطنت کا شاہی محل اپنی خوبصورتی کے لیے دور دور تک مشہور تھا۔ محل کے ارد گرد وسیع باغات تھے جن میں رنگ برنگے پھول ہر موسم میں کھلے رہتے تھے، اور ان باغات کے پیچھے ایک پر اسرار جھیل تھی جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کے پانیوں میں صدیوں پرانا راز چھپا ہوا ہے۔ اسی محل میں ایک بادشاہ اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ رہتا تھا۔ سب سے بڑی شہزادی زرمینا تھی جسے اپنی خوبصورتی اور طاقت پر بہت غرور تھا۔ دوسری شہزادی حوریہ تھی جو خاموش مگر اندر سے بے حد حساس تھی۔ تیسری نائلہ تھی جس کے دل میں ہمیشہ خوف اور بے چینی رہتی تھی، اور پھر سب سے چھوٹی شہزادی ریدا جس کا دل سمندر کی طرح نرم اور آسمان کی طرح پاک تھا۔ ریدا دوسروں کی تکلیف دیکھ کر خود رو پڑتی تھی۔ وہ زخمی پرندوں کو اپنے ہاتھوں سے دعا لگاتی، غریب بچوں کو کھانا کھلاتی اور محل کے باغات میں پھولوں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ محل کے خادموں سے لے کر عام لوگوں تک ہر شخص ریدا سے محبت کرتا تھا، مگر یہی محبت اس کی بہنوں کے دلوں میں خاموشی سے زہر کی طرح پھیل رہی تھی۔ اکثر راتوں میں زرمینا محل کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر سوچتی، آخر کیوں ہر کوئی صرف ریدا کی تعریف کرتا ہے؟ کیا ہم کچھ نہیں؟ حوریہ آہستہ سے کہتی، باپ کی محبت بھی ہمیشہ اسی کے لیے ہوتی ہے۔ جبکہ نائلہ خاموش رہتی، مگر اس کے دل میں بھی ایک عجیب سا اندھیرا پیدا ہونے لگا۔ ریدا کو کبھی احساس نہ ہوا کہ اس کی معصوم محبت ہی اس کی بہنوں کے لیے تکلیف بنتی جا رہی ہے۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتی رہی کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک رات ایسا ہوا جس نے پورے محل کی قسمت بدل دی۔ بادشاہ اچانک شدید بیمار پڑ گیا۔ شاہی حکیموں نے ہر ممکن علاج کیا، مگر بادشاہ کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ محل کی خوشیاں خوف میں بدل گئیں۔ خادم خاموشی سے روتے تھے اور چاروں شہزادیاں اپنے والد کے بستر کے گرد بیٹھی رہتی۔ تبھی ایک بڑا درویش محل میں آیا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی اور آنکھوں میں عجیب سی روشنی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، بادشاہ کی جان صرف ایک چیز بچا سکتی ہے، جادوئی سیب۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ درویش نے بتایا کہ محل کے پیچھے موجود ممنوع باغ میں ایک جادوئی درخت ہے جو ہر 100 سال بعد صرف ایک سیب دیتا ہے، مگر وہ سیب صرف اسی انسان کو ملتا ہے جس کا دل سچا ہو۔ رات کے اندھیرے میں چاروں بہنیں اس باغ کی طرف روانہ ہوئی۔ جیسے ہی وہ باغ کے اندر داخل ہوئی، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، درختوں سے نیلی روشنی نکلنے لگی اور ایسا محسوس ہوا جیسے پورا باغ سانس لے رہا ہو۔ باغ کے درمیان ایک عظیم درخت کھڑا تھا جس کی شاخیں سنہری روشنی سے جگمگا رہی تھی۔ اس درخت پر صرف ایک سیب تھا، ایک ایسا سیب جو چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ترمینا سب سے پہلے آگے بڑھی۔ اس نے غرور سے سیب پکڑنے کی کوشش کی، مگر اچانک درخت کی شاخیں زندہ ہو گئیں اور اسے زور سے پیچھے پھینک دیا۔ حوریہ اور نائلہ نے بھی کوشش کی، مگر وہ بھی ناکام رہی۔ تب ریدا خاموشی سے آگے بڑھی۔ اس نے درخت کے قریب جا کر آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہا، اگر تم واقعی جادوئی ہو تو میرے والد کی جان بچا لو۔ اچانک پورا باغ روشنی سے بھر گیا۔ ہوا میں چمکتے ذرات بکھرنے لگے اور وہ سنہری سیب خود ریدا کے ہاتھوں میں آ گرا۔ اسی لمحے تینوں بہنوں کے دلوں میں حسد پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا۔ جب بادشاہ نے وہ جادوئی سیب کھایا تو چند لمحوں میں اس کی بیماری ختم ہو گئی۔ پورے محل میں خوشیوں کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ ریدا کو دعائیں دینے لگے، مگر محل کے اندھیروں میں حسد کی آگ مزید بھڑکنے لگی۔ اسی رات محل کی بوڑھی نوکرانی زرمینا کے پاس آئی اور سرگوشی میں بولی، جادوئی درخت کسی عام انسان کو قبول نہیں کرتا، ریدا کے اندر کوئی راز چھپا ہے۔ یہ الفاظ زرمینا کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ کچھ دن کے بعد ایک چاندنی رات میں ریدا محل کے پیچھے موجود جھیل کے کنارے پہنچی۔ جھیل کا پانی نیلے رنگ میں چمک رہا تھا۔ اچانک پانی میں لہریں اٹھی اور ایک خوبصورت جل پری نمودار ہوئی۔ اس کے لمبے چاندی جیسے بال پانی پر لہرا رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں صدیوں کی اداسی چھپی ہوئی تھی۔ میرا نام مہین ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ریدا حیران تو ہوئی مگر ڈری نہیں۔ مہین نے بتایا کہ وہ اس جادوئی جھیل اور باغ کی محافظہ ہے اور برسوں سے ریدا کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر اس نے وہ راز بتایا جس نے ریدا کی دنیا بدل دی۔ تمہارے اصل والد سمندر کی قدیم سلطنت کے شہزادے تھے، تم دو دنیا کے درمیان پیدا ہوئی۔ ریدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا جیسے اس کی پوری زندگی ایک خواب تھی، مگر مہین نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا،
असल ताकत खून में नहीं दिल में होती है। उन्हीं लम्हों में ज़रमीना ने चुप कर ये सब सुन लिया। अब इसके दिल में खौफ भी था और नफरत भी। इसे लगने लगा कि एक दिन रिदा इसे सब कुछ छीन लेगी। इसी दौरान एक स्याह पोश जादूगरनी महल में आई। इसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थी। इसने ज़रमीना को एक काला आईना दिया और कहा, अगर तुम रिदा की ताकत हासिल करना चाहती हो तो ये आईना तुम्हारी मदद करेगा। हसद में अंधी हो चुकी थी। ज़रमीना ने वो आईना कबूल कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल की रोशनी खत्म होने लगी और पहले से ज्यादा सर्द और बेरहम बनती गई। एक खौफनाक रात ज़रमीना रिदा को बहाने से जादुई बाग में ले गई। आसमान पर स्याह बादल गिरज रहे थे, हवा चीख रही थी और दरख्त खौफनाक आवाजें निकाल रहे थे। जैसे ही वो जादुई दरख्त के करीब पहुंची, ज़रमीना ने काला आईना निकाल लिया। अचानक जमीन कांपने लगी, दरख्त स्याह धुएं में डूब गया, झील में खौफनाक लहरें उठने लगी और फिर अंधेरे के दरमियान एक अजीम स्याह साया नमूदार हुआ। इसकी आंखें सुर्ख थी, आवाज गर्जदार थी और इसके इर्द गिर्द तारीखी नाच रही थी। आखिरकार में आजाद हो गया। वो सदियों पुराना तारीख जादूगर था जो जादुई दरख्त में कैद था। पूरा बाग तबाह होने लगा, दरख्त चलने लगे, जमीन फटने लगी और आसमान पर बिजलियां चमकने लगी। रिदा खौफजदा होगी मगर इसने हिम्मत नहीं हारी। इसी लम्हे झील का पानी बुलंद हुआ और माहीन तूफानी लहरों के दरमियान जाहिर हुई। तुमने ये क्या कर दिया? इसने ज़रमीना से चीख कर कहा। जादूगर ने कहका लगाया और रिदा पर हमला कर दिया, मगर माहीन इसके सामने खड़ी हो गई। पानी की नीली रोशनी और स्याह जादू आपस में टकराने लगे। ऐसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। रिदा के दिल में खौफ था, मगर इस खौफ से ज्यादा इसके दिल में अपनी बहनों और अपने महल को बचाने की ख्वाहिश थी। अचानक इसके हाथों से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। ये मोहब्बत, माफी और कुर्बानी की ताकत थी। जादूगर गुस्से से चीखने लगा। वो जितना हमला करता, रिदा की रोशनी इतने ही ताकतवर होती जाती। ज़रमीना रोते हुए जमीन पर गिर गई। ये सब मेरी गलती है, मैंने हसद में आकर सब कुछ तबाह कर दिया। रिदा इसके पास गई और इसका हाथ पकड़ लिया। अभी देर नहीं हुई, फिर पहली बार चारों बहनों एक साथ खड़ी हो गई। उन्होंने एक दूसरे के हाथ मजबूती से पकड़ लिए। इनके दिलों से नफरत खत्म होने लगी। जादुई सेब दोबारा चमकने लगा। इसकी रोशनी पूरे बाग में फैल गई। जादूगर चीखने लगा क्योंकि मोहब्बत की ताकत इसकी तारीख को खत्म कर रही थी। एक जबरदस्त रोशनी पूरे आसमान पर फैल गई और अगले ही लम्हे तारीख जादूगर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तूफान रुक गया, बाग दोबारा खूबसूरत हो गया, झील पुरसुकून हो गई, मगर माहीन बहुत कमजोर हो चुकी थी। रिदा भाग कर इसके पास आई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। इसकी आवाज आंसुओं से भर चुकी थी। माहीन ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ कहा, दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। जब भी तुम इस झील को देखोगी, मैं तुम्हारे दिल में जिंदा रहूंगी। ये कहकर वो चमकती रोशनी में तब्दील हो गई और झील की गहराइयों में गायब हो गई। रिदा खामोश खड़ी आंसू बहाती रही। ज़रमीना, हुरिया और नाइला इसके पास आईं और पहली बार इनके दिलों में सच्ची मोहब्बत पैदा हुई। उन्होंने रिदा से माफी मांगी। रिदा ने तीनों को गले लगा लिया क्योंकि इनके दिल में नफरत के लिए कभी जगह थी ही नहीं। वक्त गुजरता गया और चारों बहनें पहले से ज्यादा करीब हो गई। लोग कहते थे कि हर चांदनी रात झील के पानी में एक जलपरी की झलक दिखाई देती है, जैसे माहीन आज भी अपनी दोस्त रिदा की हिफाजत कर रही हो और जादुई बाग आज भी मोहब्बत की रोशनी से जगमगाता है।